ہے امامت کا گلستان، گلگت بلتستان۔ اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں جناب انجینئر شبیر حسین صاحب سے۔ آپ بانی ممبر و سابق ترجمان جی بی اویئرنیس فورم، سابق ٹکٹ ہولڈر و چیف آرگنائزر پاکستان مسلم لیگ نون کھرمنگ۔ آپ کا عنوان ہے گلگت بلتستان کی عظیم چوٹیوں پر عظیم علمی مراکز کیوں نہیں ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما قائدین اور سامنے تشریف رکھنے والے معززین اور طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پروفیشنلز آف تحریک بیداری کو کہ آپ نے پورے گلگت بلتستان سے انٹلیکچوئلز کو یہاں بلا کے گلگت بلتستان کی یوتھ کو اویئرنیس دینے کے حوالے سے یہ شاندار پروگرام منعقد کیا۔ ہم نے اس سے پہلے گلگت بلتستان اویئرنیس فورم کے نام سے بھی ایک فورم تشکیل دی تھی۔ اس حوالے سے بھی ہم نے ایک پولیٹیکل اویئرنیس کے لیے گلگت بلتستان کے اندر کچھ کام کیا، اور اس پاداش میں کچھ عرصہ شیڈول 4 بھی بھگت چکا ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس وقت جو اویئرنیس ہے وہ گلگت بلتستان کی یوتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ آپ کا جو جغرافیہ ہے، آپ کا جو پولیٹیکل سٹیٹس ہے، اسٹریٹجیکلی جو آپ کی امپورٹنس ہے، اس کے حوالے سے اگر ہم اویئر ہو جائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں گلگت بلتستان کے کسی محرومیوں کے حوالے سے ہمیں شکوہ کرنا چاہیے یا ہمیں پریشان ہونا چاہیے۔ میں تھوڑی سی ایک 1947 کے بعد کی ہسٹری کے اوپر تھوڑی سی میں بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہاں پہ انہوں نے ماضی کے تاریک سائے کی بات کی ہے اور مستقبل کے روشن صبح کی بات کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑے سے یہ تاریک سائے کے حوالے سے ضرور بات کرنی چاہیے۔ میں زیادہ پہلے کی تاریخ میں نہیں جاتا، البتہ ایک چھوٹی سی چیز میں ٹچ کرنا چاہتا ہوں کہ 1947 سے پہلے یا تھوڑا سا آپ 1840 میں ڈوگروں کی آمد سے پہلے کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے کہ گلگت بلتستان کے اندر بلتستان کے یا گلگت کے اپنے راجاؤں نے حکومت کی۔ یہ چاہے آپ کی 5000 تاریخ کی بات ہوتی ہے یا اس سے کہیں زیادہ ہو، تو وہاں پہ جتنی بھی آپ کی تاریخ ہے وہاں پہ آپ کے اپنے راجاؤں نے وہاں پہ حکومت کی ہے۔ کیونکہ تھوڑا سا میرے ٹاپک کے اندر انسٹیٹیوشنلز تعلیمی اداروں کی بات بھی ہوئی ہے، تو میں یہ گزارش کروں کہ ان تاریخ سایوں میں ایک تاریخ سایہ میری نظر میں یہ ہے کہ ہزاروں سال ہمارے اپنے راجاؤں نے ہمارے اوپر حکومت کی، لیکن انہوں نے کبھی بھی تعلیم کے اوپر کچھ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میرے خیال میں کوئی 1857 میں اسکردو میں ڈوگروں نے پہلا سکول بنایا۔ یہ تاریخ میں تھوڑا فرق ہو سکتا ہے، لیکن میری نالج کے مطابق کچھ ایسا ہی ہے۔ تو جب 1947 میں پارٹیشن ہوا یا ہم پھر ڈوگروں سے آزاد ہوئے تو ہمارے پاس 1-2 MA اور 6-8 BA اور 15-20 کے قریب میٹرک پاس لوگ تھے، وہ بھی وہ لوگ تھے جو کہیں انڈیا جا کے پڑھ کے آئے ہوئے تھے۔ تو یہ تاریخ سائے ہیں جو آج بھی ہمارے اوپر منڈلا رہے ہیں۔ 1947 کے بعد کیا ہوا؟ ہم پاکستان کے یہاں پہ ہمارے کافی سارے پاکستانی دوست بھی ہیں، تو ان کے لیے بھی میں تھوڑی سی بات کروں گا اس سینس میں کہ کیونکہ
دیکھیں آپ کے لیے یہ حیرت کی بات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اسٹیٹ آف پاکستان ہمیں پاکستانی نہیں سمجھتی، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ متنازع کشمیر کا حصہ ہے. اس لیے میں نے کہا کہ یہاں پہ ایک پاکستانی دوست ہے، وہ بہت سارا ہمارے حوالے سے جانتے نہیں ہیں. وہ اتنا جانتے ہیں کہ جی بہت خوبصورت ہے گلگت بلتستان، سوئٹزرلینڈ ہے. اس سے زیادہ وہ ہمارے حوالے سے نہیں جانتے. 1947 میں پورے پاکستان میں اس وقت جتنے یونٹس پاکستان کے اندر ہیں، اس میں اگر گلگت بلتستان کی بھی بات کریں تو گلگت بلتستان واحد خطہ ہے جو جنگ لڑ کر بزور بازو آزاد ہو کر پاکستان کے اندر شامل ہوا. بدقسمتی سے اس کا صلہ کچھ بہت اچھا نہیں ملا ہمیں. ہم نے جس کشمیر سے آزادی حاصل کی، اقوام متحدہ میں اس ایشو کے جانے کے بعد دوبارہ ہمیں اس ایشو کے ساتھ جوڑ دیا گیا. پھر 1949 میں کشمیریوں سے معاہدہ کر کے گلگت بلتستان کو اسٹیٹ آف پاکستان نے اپنے ایڈمنسٹریشن میں لیا. لیکن نہ ہمیں کشمیریوں والے حقوق دیے، نہ پاکستانیوں والے حقوق دیے. آج بھی ہم صدارتی آرڈرز پہ چل رہے ہیں. آپ اگر دیکھیں 2018 کا آرڈر جس کے تحت آج ہمارا وہاں پہ حکومتی سسٹم چل رہا ہے، اس کے اندر وزیر اعظم کو یہ اختیار ہے کہ اگر آپ کی اسمبلی کوئی قانون سازی کرتی ہے اور ساتھ میں وزیر اعظم بھی کوئی قانون سازی کرتے ہیں تو وزیر اعظم کے قانون سازی کو فوقیت حاصل ہوگی، آپ کے اسمبلی کی قانون سازی کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. یہاں پہ میرے پیشو مقررین نے آپ کے پوٹینشیلز کے حوالے سے بات کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی اسمبلی جب ربڑ سٹمپ ہوگی، آپ کے پاس اختیارات نہیں ہوں گے. یہ منرلز کی بات ہوئی، اس پہ میں تھوڑی بات کروں گا. منرلز کی بات ہوئی، آپ کے پاور جنریشنز کی بات ہوئی، ہائیڈرو پاور کی، آپ کے ہاں سیاحت کی بات ہوتی ہے، آپ کے ہاں راہداریوں کی بات ہوتی ہے. میں تھوڑی سی ان پہ گفتگو کروں گا. لیکن جب آپ کے پاس، آپ کی اسمبلی کے پاس وہ اختیارات ہی نہیں ہے کہ آپ ان پہ قانون سازی کر سکیں، ان پہ پالیسی سازی کر سکیں، پھر آپ ان سے فائدہ لینے کی بات کیسے سوچ سکتے ہیں؟ تو یہ ایک بڑا ایشو ہے کہ آج تک 75 سال گزرنے کے باوجود گلگت بلتستان کو وہ اختیارات نہیں ملے کہ وہ اپنے ریسورسز سے فائدہ اٹھا سکیں. میں ایک الیکٹریکل انجینئر ہوں، اس حیثیت سے پروفیسر صاحب نے بھی بات کی ہائیڈرو پاور کے اوپر. جب ہم بات کرتے ہیں، انہوں نے 60,000 کی بات کی، میں نے کہیں پڑھا کہ 2 لاکھ میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی گلگت بلتستان کے اندر گنجائش ہے. پاکستان جیسے 6 ممالک کو ہم بجلی دے سکتے ہیں. لیکن آج تک گلگت بلتستان کے پاس کسی انویسٹر کو بلا کے وہاں ہائیڈرو پاور جنریٹ کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اختیار نہیں ہے. تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ ان سے فائدہ لے سکیں؟ حال ہی میں یہاں نگر میں ایک کومرین کا پتھر نکلا، 27 کروڑ روپے کا روندو کے بندے نے خریدا. اب اس نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کو کتنے میں بیچنا ہے، اس کا اندازہ ہم میں سے کسی کو نہیں ہے. آپ کے پاس اس منرل کے حوالے سے پالیسی سازی کے اختیارات نہیں ہیں، تو آپ کیسے فائدہ لے سکتے ہیں منرل سے؟ سیاحت، آپ کے پاس میرے خیال سے اس وقت 25 سے 30 لاکھ لوگ ہر سال آتے ہیں آپ کے پاس. وہاں پہ جو NCP TZ رکھنے والے ہیں یا جو ہوٹل انڈسٹری ہے، اس سیاحت سے ان 2 کو فائدہ ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کے پاس پالیسی نہیں ہے کہ سیاحت سے کیسے ریونیو جنریٹ کریں. اگر 2-4 روپے ٹیکس لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پہ 2-4 لوگوں کو اکسا کے سڑکوں پہ لے کے آئیں گے. ہوٹل انڈسٹری والے یا TZ انڈسٹری والے وہ ٹیکس نہیں لگانے دیں گے. یہاں سے لوگ جائیں گے، آپ کا علاقہ دیکھیں گے، کچرے کا ڈھیر بنا کے آئیں گے، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. یا TZ والے کما رہے ہیں یا پھر ہوٹل والے کما رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ پالیسی سازی تو کریں، آپ کلوٹ سازی سے آگے تو بڑھیں، آپ کی اسمبلی کو بڑھنے دیں. اب میں سمجھتا ہوں وہاں پہ ترقی ہوگی. ہمارے
گلگت بلتستان کی جو اہمیت کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہوں گا. راجہ ہری سنگھ جب پارٹیشن ہوا، راجہ ہری سنگھ چاہتے تھے کہ کشمیر آزاد ہو، کیونکہ آپ بھی اس کشمیر کا حصہ تھے. اور وہ کس لیے چاہتے تھے؟ وہ چاہتے تھے کیونکہ آپ کا جو گلگت بلتستان اس وقت کشمیر اسٹیٹ کا حصہ تھا، اور آپ کے گلگت بلتستان سے راہداریاں نکلتی ہے، یہ چائنا کو ملاتا ہے، یہ واخان کوریڈور سے آپ کراس کر کے جائیں قازقستان رشیا کے تھرو پورے یورپ کو ملا سکتا ہے. آپ استور سے، آپ کھرما سے، آپ گانچھے سے آپ انڈیا کو ملا سکتے ہیں. آپ واخان کوریڈور کے تھرو افغانستان سے مل سکتے ہیں. اس کے ذہن میں یہ بات تھی میں انڈیا کے ساتھ ملوں گا تو پاکستان ناراض ہوگا، پاکستان کے ساتھ ملوں گا انڈیا ناراض ہوگا، میں آزاد رہوں گا، ان دونوں کو میں راہداریاں دوں گا، میں ریونیو جنریٹ کروں گا. یہ اہمیت ہم آج بھی نہیں سمجھ سکے جب یہ سی پیک آیا ہے آپ کے پاس، اور اس کو چائنا نے اس اہمیت کو سمجھا. اور چائنا جو 12,000 کلومیٹر کی دوری سے اپنے سامان انٹرنیشنل مارکیٹ میں پہنچاتا تھا، وہ آج 5,000 کلومیٹر کی دوری سے اپنا سامان پہنچائے گا. ہم آج بھی نہیں سمجھ پائے اپنی اہمیت. میں آج دیکھتا ہوں اس ادارے کے اندر اسٹوڈنٹس کی 90% تعداد گلگت بلتستان سے ہوگی، مجھے یقین ہے. مجھے کل کسی نے بتایا آپ کے ایرٹ ایگریکلچر میں 900 اسٹوڈنٹس ہیں، 900 پنڈی میں ایک ادارے کے اندر. کوالٹی ڈھونڈ رہے ہیں لوگ، آپ وہاں پہ ادارے نہیں بنا رہے، آپ کو مجبور کیا گیا ہے کہ آپ چپا چپا چھان ماریں آپ علم حاصل کرنے کے لیے. تو بدقسمتی ہماری یہ ہے، ہماری جو پولیٹیکل قیادت ہے اس کو بھی اس طرف آنا چاہیے، با اختیار ہونے کے لیے جد و جہد کریں. اور اسٹیٹ آف پاکستان کے لیے میں یہاں پہ کھڑے ہو کے ایک چھوٹی سی میں بات کرنا چاہوں گا. میں آج سے 10 سال پہلے اسٹوڈنٹس کے اندر تھا، اسٹوڈنٹس صوبے کی بات کرتے تھے کہ ہم صوبہ بننا چاہتے ہیں پاکستان کے. لیکن آج یہ جو بچے ہیں یہ جوان ہو کے ان کا ذہن چینج ہو چکا ہے. یہ آج پاکستان کا صوبہ نہیں مانگتے، یہ خود مختاری کی باتیں کرتے ہیں، یہ دوسری تیسری باتیں کرتے ہیں. اسٹیٹ آف پاکستان کے ان پالیسی سازوں کو سوچنا پڑے گا جنہوں نے ہمیں 75 سال سے محروم رکھا ہوا ہے. ہماری چوٹیوں پہ تعلیمی ادارے کیا، وہاں تو سکول بھی نہیں چل رہے. میں نے ٹاپک کو تھوڑا نظر انداز کیا کیونکہ ہم تھوڑے سے پولیٹیکل لوگ ہیں اور ہماری نظر تھوڑا سا اس طرف ہے. میں سمجھتا ہوں آج اگر ایرٹ ایگریکلچر کے لوگ یہاں کے مدارس وہاں کے بچوں سے یہاں چلتے ہیں تو یہ مدارس کردو میں ہونے چاہیے، یہ جامع اہل بیت بلتستان میں ہونا چاہیے، یہ جامع منتظر گلگت میں ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہے؟ شاید اس میں کچھ غلطی ہماری بھی ہے. مجھے پیچھے سے چٹیں آ رہی ہیں اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جو مجھے ٹائم دیا گیا وہ خبروں کے بعد جو موسم کے لیے دیتے ہیں، ایسے لگ رہا ہے کیونکہ تھوڑے سے ہم پولیٹیکل لوگ زیادہ بول جاتے ہیں. تو بہرحال آپ سب کا ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں. آپ لوگوں نے ایک بہت زبردست پروگرام منعقد کیا اور جی بی اویئرنیس فورم بھی وقتاً فوقتاً اس طرح کے پروگرام ارینج کرتے رہتے ہیں. تو انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم مل کے بھی، اور بلکہ میں سمجھتا ہوں اسی کا تسلسل ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں، جو کچھ آپ کر رہے ہیں. بہت شکریہ.